دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ اگر یہ امت جو اس وقت مردہ ہے، اگر اس کا کوئی علاج ہو سکتا ہے تو یہ ہے کہ دل زندہ ہو جائے، دل کے اندر کوئی محبوب بس جائے، دل ہمیشہ کسی کی طلب میں تڑپتا رہے، اس کے لیے جو کچھ کرنے کی ضرورت ہے اس کے کرنے میں دریغ نہ کرے۔ اور اس کے لیے لوگوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم۔ وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة فإن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله الا وہی القلب۔ میرے بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور مسلمان بننے کی توفیق دے، اور سب سے عظیم اور بڑی نعمت اسلام کی نعمت اس سے نوازا۔ اس دنیا میں انسانوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو نعمت اسلام سے بہرور ہیں، وہ نعمت جو صرف اس دنیا کے لیے نعمت نہیں ہے بلکہ ہماری آخرت کی زندگی جو سب سے عظیم زندگی ہے، بڑی زندگی ہے، ہمیشگی کی زندگی ہے، اس کے لیے ایک نعمت ہے۔ ہم اور آپ اس کی کتنی قدر کرتے ہیں، اس پہ ہمیں ہمیشہ سوچتے غور کرتے رہنا چاہیے، اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ ابھی جو آیت میں نے پڑھی ہے، یوم لا ینفع مال ولا بنون، ایک دن ایسا آنے والا ہے، ذرا اس کو یاد کیجئے کہ جس دن ہمارا یہ مال، ہماری یہ اولاد کوئی بھی کام آنے والی نہیں ہے۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، ایک چیز ہے جو ہمیں وہ وہاں فائدہ دے سکتی ہے، نفع پہنچا سکتی ہے، اور وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے قلب سلیم لے کر حاضر ہوا۔ ایسا دل جو سلیم ہے، اس دل کے ساتھ ہم اور آپ اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، اور اس حاضر ہونے میں ہمیں اور آپ کو کسی کو بھی کوئی شبہ نہیں ہے، ہمیں آپ کو مرنا ہے۔ یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہ کسی نے کیا ہے، نہ کر سکتا ہے، اور مرنے کے بعد ہمارا اور آپ کا ایمان ہے کہ پیدا کرنے والے کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے، اپنا حساب کتاب جو ہے چکانا ہے۔ وہاں کہا کہ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، وہ لوگ جو قلب سلیم لے کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوں گے، وہی ان کے لیے نافع ہے، نفع بخش ہے، کامیابی کا ضامن ہے، اور ان کی آخرت یعنی ہمیشہ کی زندگی کے لیے کامرانی کا ذریعہ ہے۔ قلب، دل ایک ایسی نعمت ہے جس نعمت کی ارد گرد ہماری پوری زندگی گھومتی ہے۔ دل ہے، زندہ ہے، دھڑکتا ہے، اس کے اندر کوئی گویا خواہش اور آرزو اور تمنا اور ہدف اور کوئی منزل مقصود ہے،
تو ہماری زندگی کامیاب ہے، اسی طرح سے جو ہے گزرے گی۔ لیکن دل، گوشت کا لوتھڑا تو ہر ایک کے سینے میں موجود ہے۔ وہ دل جو مطلوب ہے وہ گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے، بلکہ وہ دل جس کے سلسلے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دعا کی کہ بھئی دل ایسا ہو جس کے جو ذکر کرنے والا تقی ہو، نقی ہو، یعنی جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، خوف ہو، اخلاص ہو، دل سلیم ہو۔ دل کی بہت ساری خوبیاں اور خصوصیات بتائی گئی ہے قرآن مجید میں۔ اس دل کے ساتھ اگر ہم وہاں حاضر ہوتے ہیں، اور دل جو ہے زندہ ہے، مردہ نہیں، وہ دل مردہ ہے جس کے اندر کوئی خواہش نہ ہو، کوئی تمنا نہ ہو، اس کی کوئی منزل نہ ہو، اس تک پہنچنے کا اس کے اندر کوئی حوصلہ اور جذبہ نہ ہو۔ اسی کو مولانا روم نے جو ہے اپنے الفاظ میں بہت اچھے انداز میں بیان کیا ہے۔ شب پیش خدا بگریستم دار، مسلمانہ چرا زارند خارند، ندا آمد نمی دانے کے این قوم، دل دارند محبوب ندارند۔ کہا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سر برسجود ہوا اور بہت ہی آہوزاری کے ساتھ یہ التجا رکھی کہ آخر مسلمان اس قدر ذلیل و خوار کیوں ہے؟ مسلمان اس قدر ذلیل و خوار کیوں ہے اس دنیا میں؟ ندا آمد نمی دانے کی، تو میری کان میں یہ آواز آئی، جواب آیا اس کا، نمی دانے، تمہیں پتہ نہیں کہ یہ وہ قوم ہے دل دارند محبوب ندارند، ان کے پاس کہنے کے لیے دل تو ہے لیکن اس دل میں کوئی محبوب بستا نہیں ہے۔ یعنی کوئی ایسا مقصد، ایسی ہستی جس کی ہمیں اور آپ کو طلب ہو، اس کی طلب میں ظاہر ہے کسی کا دل جب کسی سے لگ جاتا ہے تو اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے انسان تیار ہوتا ہے اور کچھ بھی کر گزرتا ہے۔ لیکن جب دل محبت سے خالی ہو، کسی سے تعلق سے خالی ہو، کسی چیز کو حاصل کرنے کا جو ایک حوصلہ اور جذبہ ہوتا ہے اس سے خالی ہو، تو یہ دل نہ مطلوب ہے اور نہ اس دل کا کوئی حاصل ہے۔ یہ دل مردہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ اگر یہ امت جو اس وقت مردہ ہے، اگر اس کا کوئی علاج ہو سکتا ہے تو یہ ہے کہ دل زندہ ہو جائے، دل کے اندر کوئی محبوب بس جائے، دل ہمیشہ کسی کی طلب میں تڑپتا رہے، اس کے لیے جو کچھ کرنے کی ضرورت ہے اس کے کرنے میں دریغ نہ کرے۔ اور اس کے لیے لوگوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، جان دیا ہے، مال دیا ہے، ساری دنیا لٹا دی ہے۔ دل کے اندر جو محبوب ہے، محبوب کو حاصل کرنے کے لیے انسان کچھ بھی کرتا ہے۔ ہمارا محبوب دل ہے تو دل میں محبوب بسنا چاہیے، اور اس محبوب کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اطلب قلبک فی ثلاث مواطن، کہا کہ ذرا اپنے دل کو تلاش کیجئے کہیں گم نہ ہو گیا ہو۔ 3 جگہوں پہ بطور خاص 3 مواقع ایسے ہیں جن پہ اپنے دل کا جائزہ لیجئے کہ دل موجود ہے، دھڑک رہا ہے، زندہ ہے یا مردہ ہے۔ عند سماع القرآن کا پہلی جگہ یہ ہے کہ جب آپ قرآن مجید سنتے ہیں اس وقت آپ کے دل پہ کچھ اثر ہوتا ہے، دل لگتا ہے اس کو سننے میں،
کیا بات کہی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن الفاظ سے خطاب کیا ہے، کیا مطالبہ کیا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے، آپ کا دل اس طرف متوجہ ہے یا نہیں ہے۔ وعند سماع الذکر، اور ذکر کے وقت جب تذکیر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی ہوتی ہے، اور ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی جو یاد دہانی کی جاتی ہے، ایسے وقت میں دیکھیے کہ دل ہمارا ان باتوں کی طرف متوجہ ہے، اسے سن رہا ہے، اس پہ غور کر رہا ہے، اس کے لیے کچھ دل میں کچھ حرکت پیدا ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، یہ جائزہ۔ تیسری جگہ بتائی وعند الخلوت، اور خلوت کے وقت جب آپ تنہائی میں ہوں تو تنہائی میں اپنے دل کا جائزہ لیجئے کہ ہمارے دل کا کیا حال ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اور چلنا پھرنا معاملات کرنا یہ کیسا ہے، کن جذبے کے تحت ہے اور کس نیت کے تحت ہے۔ ہمیں اور آپ کو خلوت میں بھی اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے، اور خلوت میں جو جائزہ لیا جاتا ہے، احتساب کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے کہ ہمارے دل کو بیدار رکھ اور اس کے اندر اپنی محبت کو پروان چڑھنے کے مواقع ہمیں دیتا رہا۔ یہ جذبہ جو ہے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان 3 مواقع پہ اگر آپ کا دل کچھ متاثر نہیں ہوتا، جاگتا نہیں ہے، ان چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے، تو کہا کہ یہ جان لیجئے کہ آپ کے سینے میں دل نہیں ہے، آپ کے سینے میں دل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی دل دے دے۔ تو ہمارے اور آپ کے سینے میں جو دل ہے، اس دل کی کوئی قیمت نہیں ہے اگر دل میں محبوب کو ہم نے آپ نے نہیں بسایا ہے۔ یہ وہی وہ گویا اصل ہے جو دل پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ کہا گیا ہے فَإِذَا صَلَحَ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، دل تو وہ مرکز ہے کہ اگر دل جو ہے درست ہو گیا، دل صالح ہو گیا، دل زندہ ہو گیا، تو ہمارا پورا جسم جو ہے زندہ ہے۔ اور اگر دل مر گیا تو آپ کے ہاتھ چلتے ہو، آپ کی آنکھ بہت تیز ہو، آپ کے کان سنتے ہوں، آپ کے پاؤں چلتے ہوں، یہ سب بیکار ہیں، اس لیے کہ وہ کدھر جائیں گے، اس کا رخ کیا ہوگا اگر دل نہیں ہے، یا دل میں وہ جذبہ نہیں ہے، یا دل میں محبوب کو پا لینے کی جو ایک محبت ہوتی ہے یا ایک لپک ہوتی ہے وہ نہیں ہے۔ تو اس کے باوجود کہ ہمارا دل دھڑک رہا ہے، بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ زندہ ہے، وہ نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دل جو ہے وہ دے دے، اس لیے کہ تمہارے سینے میں دل نہیں ہے، دل نہیں ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، اور اعمال کا انحصار جو ہے دل پہ ہوتا ہے۔ پہلی حدیث بہت ہی مشہور حدیث ہے جسے ہم برابر سنتے رہتے، انما الاعمال بالنیات۔ ہم جو عمل بھی کرتے ہیں، چاہے وہ نماز ہی کیوں نہ ہو، یہ نماز اس کے نیک کام ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن یہ نیک کام نہیں رہ جاتا ہے اگر ہمارا دل جو ہے، ہماری نیت جو ہے نماز پڑھنے سے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود نہیں ہے، تو یہ نماز بھی ہمارے لیے یہی نہیں کہ ایک نیک عمل بلکہ بدعملی کا جو ہے ذریعہ ہوگا، اور یہ منافقت کا ہمارے اور اوپر جو ہے یہ ٹھپا لگے گا کہ نماز تو پڑھتے ہو لیکن نماز پڑھنے میں تمہاری نیت کیا ہے، تم چاہتے کیا ہو۔ اور پھر آخری بات یہ ہے کہ دل تو وہ ہے کہ جس نے دل کو پیدا کیا ہے، دل کو حرکت دی ہے،
دل میں اپنے آپ کو بسا لینے کی تاکید کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ اگر ہم اسے یاد رکھتے ہیں تب ہماری اور آپ کی زندگی، یہ زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ اگرچہ اس دل یا اس محبوب کو پانے کے لیے ہمیں اس دنیا میں بعض اوقات بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، طرح طرح کی پریشانیاں آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، لیکن اگر ہم ان سے گزرتے ہیں اور اس پہ صبر کرتے ہیں اور اپنے محبوب کو اس کے باوجود نہیں چھوڑتے ہیں تو یہی چیزیں ہمارے لیے ہماری اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ جو ہے بنتی ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جو بالکل ایک قرآن مجید میں ایک آیت کے ٹکڑے کے طور پہ، خلاصے کے طور پہ بیان کی گئی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر ہم اور آپ اطمینان چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، یکسوئی چاہتے ہیں تو الا بذکر اللہ، سن لو، یاد کر لو، کان کھول کر کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا، سنو، دھیان دو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کا اطمینان اللہ تعالیٰ کے ذکر میں۔ اور یہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، آپ کن حالات میں ہیں، کن حالات سے دوچار ہیں، کس طرح سے آپ کے دن رات کٹ رہے ہیں، کیسے لوگوں سے واسطہ ہے، وہ آپ کے ساتھ کس طرح پیش آ رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو ان کے ساتھ کیسے اٹھنا بیٹھنا اور سلوک کرنا ہے، یہ ہمیں قرآن مجید بتاتا ہے۔ اور ہر حالت کے لیے قرآن مجید میں جو رہنمائی موجود ہے کہ ہم اور آپ چاہے جس حال میں بھی ہوں، انبیاء کا ذکر پڑھیے، ایک سے ایک مختلف حالات سے دوچار ہوئے ہیں، مختلف حالات میں رہے ہیں، دنیا چھوڑنی نہیں ہے، لوگوں سے کنارہ کشی نہیں کرنی ہے، بلکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجئے، قرآن مجید پڑھیے۔ اس میں ہمارے اور آپ کے لیے اور سب لوگوں کے لیے کیا ہے، اطمینان قلب کا ذریعہ ہے، ہمیں سکون بھی ملے گا، اطمینان بھی ملے گا، کوئی نئی چیز ہمارے ساتھ نہیں ہو رہی ہے، یہ انبیاء کے ساتھ ہوتی رہی ہے، صلحاء کے ساتھ ہوتی رہی ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوئی ہے، اور یہ کامیابی کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم اور آپ دعا کریں کہ وہ ہمیں ایسا دل دے جو قلب تقی ہو، خدا سے ڈرنے والا ہو، نقی ہو، خالص ہو، یہ ہماری اور آپ کی دعا ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے اور اس کے لیے ہم کوشش کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔